سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام تیاریاں مکمل۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق عمران خان عدالت میں حفاظتی ضمانت کے لیے پیش ہوں گے۔ عمران خان کی روانگی سے پہلے کارکنوں کو زمان پاک پہنچنے کی کال بھی دے دی گئی۔ کارکن عمران خان کی عدالت روانگی کے وقت ان کے ہمراہ ہوں گے۔ دوسری جانب پولیس نے زمان پاک کی جانب جانے والے بیشتر راستے ایک بار پھر بند کر دیے۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے معاملے پر پاکستان بھر سے قافلے زمان پاک پہنچنے لگ گئے۔ کنٹینرز کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی زمان پاک کے باہر موجود ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے تاریخ نہ دی، سیکیورٹی خدشات کی بنا پر صوبے میں الیکشن ملتوی کرنے کا مشورہ دے دیا۔ عام انتخابات کے معاملے پر گورنر کے پی کے نے مشاورتی اجلاس سے متعلق اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ تحریک طالبان نے پشتون ایریا میں شیڈو گورنمنٹ قائم کر رکھی ہے، دہشت گرد سیاسی جماعتوں کو نشانہ بناتے ہیں، ایسے حالات میں انتخابی مہم چلانا مشکل ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف چند ماہ میں آپریشن ختم ہوگا، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ الیکشن کی تاریخ وزارت دفاع اور داخلہ سمیت دیگر شراکت داروں کو اعتماد میں لے کر رکھی جائے۔ اس سے پہلے گورنر حاجی غلام علی نے کے پی کے میں الیکشن کے لیے 28 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا تھا۔ پشاور دھماکے کی پلاننگ افغانستان سے کی گئی، ایک ملزم بھی گرفتار۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کا انکشاف۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شوکت عباس نے بتایا کہ پولیس لائن مسجد دھماکے کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ دھماکہ کالعدم ٹی ٹی پی کی ذیلی تنظیم جماعت الاحرار نے کیا۔ سانحے کے ماسٹر مائنڈ کو بھی ٹریس کر لیا۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے ہوئی۔ آج بھی جس دہشت گرد کو پیش کر رہے ہیں وہ بھی خود کو شملہ آور ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی وارنٹ معطلی کی درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کچھ دیر بعد سماعت کریں گے۔ درخواست میں عمران خان کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ انڈر ٹیکنگ تسلیم کر کے پولیس کو گرفتاری سے روکا جائے۔ کل اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں خود پیش ہو جاؤں گا۔ عمران خان نے عدالت سے استدعا کی کہ میری گرفتاری عدالت کی پیشگی اجازت سے مشروط کی جائے۔ زمان پاک آپریشن روکنے کے حکم میں چند گھنٹوں کی توسیع۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی رہائش گاہ پر آپریشن روکنے کے حکم میں توسیع کرتے ہوئے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کی۔ آئی جی پنجاب کا عدالت میں کہنا تھا کہ ہم نے کسی علاقے کو نو گو ایریا نہیں بنانا۔ عدالت نے پی ٹی آئی نمائندوں سے کہا کہ مسائل اس لیے ہو رہے ہیں، ہم قواعد پر نہیں رولز کو فالو کریں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ کنٹینرز لگانا مناسب نہیں، یہ ہمیں ایکسپورٹ کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ عدالت نے فواد چودھری سے مکالمے میں کہا کہ اگر آپ لوگوں کو سیکیورٹی نہیں ملتی تو آپ آئی جی پنجاب کو درخواست دیں، جو طریقہ کار ہے۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مخالفین نہیں چاہتے کہ الیکشن میں حصہ لوں، عمران خان کا غیر ملکی خبررساں ادارے کو انٹرویو۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ مخالفین میری مقبولیت اور کامیابی سے خوف زدہ ہیں۔ 18 تاریخ کو عدالت پیش ہونے کے لیے شورٹی بانڈ دیا ہے۔ زلمے خلیل زاد کے بعد ایک اور امریکی شخصیت نے بھی عمران خان کی حمایت کر دی۔ امریکہ میں ڈیموکریٹ کانگریس مین ایرک سوال ویل نے کہا ہے کہ عمران خان اور ان کے حامیوں پر تشدد ناقابل قبول ہے۔ موجودہ پاکستانی حکومت کی سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنے اور دھمکیاں دے کر سیاسی اختلافات کو خاموش کرانے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام فریقین پر زور دیتا ہوں کہ وہ مزید تشدد سے بچیں۔ ان باتوں سے ہمارے دیرینہ دو طرفہ تعلقات کو خطرہ ہے۔ پاکستان میں تمام فریقین پرامن سیاسی عمل میں شامل ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ مبینہ آڈیو میں علی امین گنڈا پور زمان پاک لے جانے کے لیے بلاک پورے نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کارکن کو جھاڑ پلا دی اور کہا کہ تم سے 5 گاڑیاں بھی نہیں بھری گئیں۔ آڈیو میں علی امین گنڈا پور سخت الفاظ کا استعمال بھی کر رہے ہیں، جبکہ کارکن پیسے نہ ہونے کی شکایت کرتا رہا۔ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ تاخیر کے شکار سٹاف لیول معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کے لیے متحرک ہو گئی۔ پاکستان نے دوست ملکوں سے 5 سے 6 ارب ڈالر کی فائنینسنگ کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر 3 ملکوں سے فنڈز کی گارنٹی حاصل کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق چین سے 2 ارب ڈالر کے سیف ڈپازٹس رول اوور ہونے کا امکان ہے۔ سعودی عرب سے 2 اور یو اے ای سے 1 ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ چین سے 2 ایک ساتھ میں 80 کروڑ ڈالر کا مزید کمرشل قرض ملے گا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے کہ اس وقت شدید انتشار اور تقسیم کی کیفیت ہے۔ جو ارشد شریف کو بیرون ملک سپورٹ اور تحفظ دے رہے تھے، ان پر بھی الزامات حیران کن ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں صحافی ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی، جس میں ارشد شریف کے اہل خانہ کے وکیل شوکت عزیز صدیقی نے از خود نوٹس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ عدالت تفتیش کو سپروائز نہیں کر سکتی۔ ارشد شریف کی والدہ کو جسٹس آف پیس سے رجوع کرنے کا کہنا چاہیے تھا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 5.5 ہفتے انتظار کرنے کے بعد سو موٹو لیا۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔
امریکہ اور برطانیہ کے بعد نیوزی لینڈ نے بھی ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق نیوزی لینڈ نے اراکین پارلیمان کے ڈیوائسز پر ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹک ٹاک ایپ ان تمام ڈیوائسز پر بند ہوگی جو پارلیمان کے نیٹ ورک سے جڑے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ٹک ٹاک پر پابندی کا آغاز 31 مارچ سے ہوگا۔ اس سے پہلے 2020 میں امریکہ نے ٹک ٹاک کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ پی ایس ایل 8 کے پہلے ایلیمنیٹر میچ میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 12 رن سے شکست دے دی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 183 رنز کے جواب میں 171 رنز بنا سکی۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وراٹ کوہلی کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا۔ بابر اعظم نے 245 اننگز میں تیز ترین 9000 رنز بنائے، جبکہ وراٹ کوہلی نے 271 باریوں میں 9000 رنز بنائے تھے۔ دوسری جانب دوسرے ایلیمنیٹر میں آج لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کا مقابلہ ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں ملتان سلطان سے ٹکرائے گی۔